علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ سے میں حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سیم ٹی وی آفیشل یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج میں ایک بہت ہی اچھے پروگرام ناموسے رسالت کنونشن پر آیا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ویورز کو بھی دکھا دوں، تو اس لیے آج یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے بولنے، کسی وجہ سے ادھر بول رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں ادھر۔ یہ وہ چیز ہے جو پوری دنیا کو آگ لگا دے گی۔ میں اس حساس مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے بطور تمہید کی یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اس شہر میں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، مقام صفا ہے، مروہ ہے، آب زمزم ہے، بیت اللہ ہے، یہ ساری جگہیں اپنی جگہ، یہ سب کی مقدسات ہونا اپنی جگہ، اور مکہ مکرمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہر نبی کے قدم لگے ہیں۔ جو نبی بھی اس دنیا میں آیا اس نبی نے اپنے اپنے علاقے میں اپنے وقت پہ دعوت دی ہے، اور بعد میں یا پہلے وہ مکہ مکرمہ سے ہو کر کے گئے ہیں۔ سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 300 علماء کی قبریں بیت اللہ کے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، مقام ابراہیم ہونے کے باوجود، صفا مروہ ہونے کے باوجود، آب زمزم ہونے کے باوجود، حجر اسود ہونے کے باوجود، اللہ فرماتے ہیں میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں پہ بیت اللہ ہے، بلکہ میں تو اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر کی گلیوں میں میرے محبوب کے قدم لگے۔ اس شہر کی گلیوں میں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، اور میں اس شہر کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر کی گلیوں میں میرے محبوب چلتے پھرتے تھے۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ ہمارے نبی صرف ہمارے محبوب نہیں ہیں بلکہ محبوب خدا بھی ہیں۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حوالے سے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اور جب مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، اور جب حضور علیہ السلام کی یہ خواہش اور آرزو تمنا ہوئی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کی منظر کشی کی ہے کہ سرور کائنات اپنی زبان سے نہیں کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، لیکن کبھی کبھی اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتے تھے۔ اللہ نے اس ماحول کو یوں بیان کیا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب جب آپ نگاہ اٹھا کر بار بار ہماری طرف دیکھتے تھے، یہ اس نگاہ کا ذکر ہے جس نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی نگاہ ایسی نہیں ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کی تھی، اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اے اللہ میں تیری دید چاہتا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں اگر تو زیادہ اصرار کرتا ہے انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اور علماء یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس پہاڑ پہ اپنی ذات کی تجلی کو نہیں ڈالا تھا۔ اگر اللہ اس پہاڑ پہ اپنی ذات کی تجلی کو ڈالتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہ پہاڑ تو دور کی بات ہے پوری کائنات ریزہ ریزہ ہو جاتی، جل کے بھسم ہو جاتی کہ لا تدرک الابصار، کسی نگاہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار کر سکے۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اصرار کیا، جب بہت زیادہ کہا، تو اللہ نے فرمایا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اللہ نے اس پہاڑ پہ اپنی رحمت والی تجلی کو ڈالا، صفت ربوبیت کی تجلی کو ڈالا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، اللہ کا دیدار نہ کر سکے۔ لیکن ایک نگاہ ایسی ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی کی نگاہ ہے، وہ سرور کائنات کی نگاہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، کہ میں نے اس دنیا میں اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ میں نے اپنے رب کو اس دنیا میں بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اتنا تکرار کے ساتھ بتلایا
کہ امام احمد بن حنبل کا سانس ٹوٹ گیا، بار بار یہ بات کہی کہ میرے نبی نے اس دنیا کی آنکھوں سے جب عرش معلیٰ پہ گئے ہیں، اور اس ماحول کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بیان کی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ یہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ دو لفظ ہیں، معنی ایک ہے، حرف تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، ایک ہے دنا، ایک ہے تدلّا، جیسے اردو میں بولتے ہیں، وہ قریب ہوا، وہ بھاگا، وہ دوڑا، مفہوم ایک ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پھر وہ قریب ہوا، تدلّا اور قریب ہوا۔ یا اللہ کون کس کے کتنا قریب ہوا ہے؟ بظاہر اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو سمجھ یہ آتی ہے مصطفیٰ بھی قریب ہو رہا تھا، خدا بھی قریب ہو رہا تھا، عرش معلیٰ پہ ملاقات تھی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں اس کائنات میں ایک ہستی ہے جو عرش پہ پہنچی ہے، وہ میری اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ محمد رسول اللہ عرش معلیٰ پہ پہنچے ہیں، اور اس عرش معلیٰ پہ حضور کے علاوہ کوئی جا نہیں سکا ہے، جس کو شیخ سعدی نے کہا ہے در ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا، سوار جہانگیر یکنا براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، کہ وہ ہستی جو ساتوں آسمان سے اوپر چلی گئی ہے، اور سدرۃ المنتہا یہ وہ بارڈر ہے، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا بارڈر، کہ سدرۃ المنتہا سے نیچے کی کائنات مادی کائنات ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر کی کائنات روحانی کائنات ہے۔ جب سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے ہیں تو جبریل امین نے کہا آگے کا سفر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، ایک قدم اٹھاؤں گا چل جاؤں گا، اور ادھر پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا ہے، ادھر مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی خدا سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو محبت والے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ اس بحث میں مت پڑو کون کس کے کتنا قریب ہو رہا تھا۔ میں مثال سے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس محبت کی ملاقات کو یوں سمجھو جیسے دو دوست بڑے عرصے کے بعد مل رہے ہوتے ہیں، بڑے عرصے کے بعد بچھڑنے کے بعد جب باہم آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت نہیں لگ رہا ہوتا کون کس کے کتنا قریب ہو رہا ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا حدود کو کراس مت کرنا، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتا، خدا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ بس بات یہ کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اس کائنات میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفل القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه، اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جو میرے اللہ کا محبوب ہے۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جن سے اللہ نے عشق کیا ہے، جن سے اللہ نے محبت کی ہے، وہ میری اور آپ کے نبی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ کہ پورا قرآن آپ پڑھ جائیں، پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، میرے نبی کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ میرے نبی کی نعت ہے۔ وَالضُّحَىٰ، یہ میرے نبی کی نعت ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ میرے نبی کی شان پہ سب سے بلند آیت ہے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ میرے نبی کی نعت ہے۔ نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ نبی کی نعت ہے۔ یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ پیغمبر کی نعت ہے۔ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ پیغمبر کی نعت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ پیغمبر کی نعت ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ پیغمبر کی نعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ پیغمبر کی نعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ پیغمبر کی
نعت ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ پیغمبر کی نعت ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ پیغمبر کی نعت ہے۔ سارا کا سارا قرآن پڑھتے چلے جائیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، یہ پیغمبر کی نعت ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ پیغمبر کی نعت ہے۔ جس نبی کی شان کو اللہ یوں بیان کرے، جس نبی کی عظمتوں کو اللہ یوں بیان کرے، کوئی دنیا کا گستاخ، کوئی دنیا کا کافر کتنی بکواس کیوں نہ کر جائے، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ اے نبی، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کے دشمن کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر تو ہم نے اتنا بلند کر دیا ہے، قیامت کی صبح تک جہاں میری خدائی کا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عشق کیا ہے، جب اس امت نے حضور کی ایک ایک ادا کو سنبھالا ہے، ایک ایک ادا کو سنبھال کے علماء نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے، ایک ایک جملہ محفوظ ہے، ایک ایک حدیث محفوظ ہے، نبی کا چلنا محفوظ، نبی کا پھرنا محفوظ، نبی کی گفتگو، نبی کی گفتار، نبی کی خلوت، نبی کی ساری زندگی اللہ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچائی ہے۔ علماء نے زندگیاں لگائی، محدثین نے اپنی زندگیاں کھپائی، فقہاء نے اپنی زندگیوں کو کھپایا، مبلغین نے، مفسرین نے، مجاہدین نے، مبلغین نے اپنا سب کچھ لگایا ہے، دین کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ حتیٰ کہ میرے نبی جس مکان میں پیدا ہوئے اس مکان کا پورا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک محلہ ہے، اس محلہ، توجہ میری طرف رہے، اس محلے کا نام کیا؟ محلہ بنو ہاشم۔ اس محلے کا نام کیا؟ محلہ بنو ہاشم۔ اس محلے کے اندر ایک گلی ہے، اس گلی کا نام ہے سوق اللیل۔ اس گلی کے کونے میں ایک مکان ہے، اس مکان کے مشرقی جانب ایک کھڑکی ہے، مغربی کی جانب 2 کھڑکی ہیں، شمال کی جانب ایک دروازہ ہے، درمیان میں 2.5 فٹ کی وہ جگہ ہے جہاں پہ آج سے 1484 سال پہلے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تھی۔ اس مکان کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ اللہ کے بندوں نے مجھ تک اور آپ تک پہنچایا ہے کہ میرے نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ میرے نبی نے جن جانوروں پہ سواری کی ہے ان جانوروں کے نام بھی محفوظ ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے 4 گدھے تھے، ایک کا نام یافور تھا اور ایک کا نام، یہ جو 4 گدھوں میں سے جو یافور تھا یہ خیبر کے میدان میں مال غنیمت کے طور پر حضور علیہ السلام کو ملا، اور اس نے جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی اور یہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میری نسل میں امت کے انبیاء نے سواری کی ہے، میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں، مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرمائیے، مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے قبول کیا، اور علماء نے لکھے جب حضور علیہ السلام نے کسی کو بلانا ہوتا تھا، پاس میں کی خادم موجود نہیں ہوتا تھا تو یہ یافور گدھا یہ جایا کرتا تھا، اور اس صحابی کے جب گھر کے دروازے پہ اپنا سر مارتا تھا صحابی اس کو دیکھ کے سمجھ جاتا تھا کہ حضور نے بلایا۔ اور حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتا رہا اور اپنے آپ کو دوڑاتا رہا، اور آخر میں کنویں میں اپنے آپ کو پھینک کے اس نے اپنی جان ختم کر دی کہ حضور کے جانے کے بعد اس کو اتنا دکھ ہوا ہے کہ حضور کے بعد اس نے کہا کہ میری زندگی کا فائدہ نہیں ہے، میرے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ گدھا ہونے کے باوجود حضور کو جانتا تھا، حضور کو پہچانتا تھا، اور آج کا نوجوان مسلمان ہونے کے باوجود، عاشق رسول کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے نبی کو جانتا نہیں ہے، اپنے نبی کو پہچانتا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام جہبا، ایک کا نام جزا، ایک کا نام جدا، ایک کا نام قصوہ تھا، اور یہ 4 اونٹنیوں پہ حضور علیہ السلام نے سواری کی ہے۔ ان اونٹنیوں کے نام امت کے علماء نے محفوظ کر کے مجھ تک اور آپ تک پہنچائے ہیں۔ آج میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جذبات کا رشتہ بھی
مضبوط ہونا چاہیے اور حضور کے ساتھ اطاعت کا رشتہ بھی. آج ایک طبقہ حضور کے ساتھ جذبات کی بات تو بڑی کرتا ہے، اطاعت کی طرف نہیں آتا. ایک طبقہ اطاعت کی بات تو کرتا ہے، جذبات کی طرف نہیں آتا. حالانکہ حضور کے ساتھ جذبات کا رشتہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، اطاعت کا رشتہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. میں اس کو اور سادہ لفظوں میں یوں بولتا ہوں کہ ہمیں حضور کی ذات کو بھی ماننا ہے اور حضور کی بات کو بھی ماننا ہے. ذات رسول کو بھی ماننا ہے اور بات رسول کو بھی، کہ حضور سے ہمارا رشتہ جذبات کا بھی ہونا چاہیے اور حضور سے ہمارا رشتہ اطاعت کا بھی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری بات تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے کہ حضور کے ساتھ جذبات کا رشتہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. جذباتی رشتہ. ہم حضور کے معاملے میں دیوانے ہیں، ہم حضور کے معاملے میں عقل کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. حضور ہماری ریڈ لائن ہے، حضور سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. میرے دوستو، ہم جتنے بھی یہاں دوست احباب بیٹھے ہیں سارے سمجھدار ہیں. اگر آپ میں سے، مجھ میں سے کسی کے باپ کو کی گالی دے، ممکن ہے باوجود ہم میں سے کوئی اس کو برداشت کر لے، چپ کر جائے. کسی کی ماں کو کی گالی دے، چپ تو کوئی نہیں کرتا، باوجود شاید کہ چپ کر جائے کسی وجہ سے. لیکن ایمانداری سے بتاؤ، یہ جوان جتنے بیٹھے ہیں ہم سب بھی گناہگار ہیں. آپ میں سب سے زیادہ خطاکار میں ہوں، آپ میں سے سب سے زیادہ روسیا میں ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے معاف فرمائے. ہم میں اس کی پختہ نمازی بھی ہوگا، کوئی کچا نمازی ہوگا، کوئی متقی بھی ہوگا. کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. سب کو اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ جیسا چہرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کے سامنے رسول پاک کو گالی دی جائے تو آپ بتائیں کوئی برداشت کر لے گا؟ کوئی اس کو برداشت کر لے گا؟ میرے دوستو، ہماری تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ امت مسلمہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اتنا زرخیز رکھا ہے کہ اپنی جانوں پہ کھیل گئے، لیکن رسول پاک کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دی ہے. اپنی ہر چیز پہ کھیل گئے لیکن رسول پاک کی حرمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری کائنات حضور کے نالین پاک کے صدقے ہے. قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام فی الارض، ایشیا کی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فلسفے کو تو بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد کو بنایا گیا. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد کو بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا. وہ حامد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماں بنا کہ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. اور آخر میں نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ کہ جس کے قدموں میں جنت کو بسایا گیا، جس کے ہاتھوں سے کوثر کو لٹایا گیا. کہ آج مجھے اور آپ کو میری نماز مجھے بخشوا لے گی؟ کہ میرے روزے اس قابل ہیں کہ میری بخشش ہو جائے؟ کیا میری عبادتیں اس قابل ہیں کہ میری بخشش ہو جائے؟ میرے دوستوں، ہم گناہگاروں کے دامن میں ایک شفاعت رسول ہی تو ہے، ایک حضور علیہ السلام کا حوض کوثر پہ جامع کوثری کا تو آسرا ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے. یہ بھی تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ہم نے آپ کو کیا عطا کیے؟ کوثر کا معنی کیا ہے؟ علماء اس کو جانتے ہیں، مفسرین نے اس کی تفسیریں بیان کی ہیں. اور کوثر کا مفسرین کرام نے اس کی تعویل، اس کی تفسیر بیان کی ہے. کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے، کوثر کا معنی خیر کثیر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی خیریں دنیا میں رکھی تھی ساری حضور کی جھولی میں ڈال دی. جتنی بھی خیریں اللہ نے رکھی کہاں ڈال دی؟ حضور کی جھولی میں ڈال دی ہیں. کوثر سے مراد قرآن کریم بھی ہے.
اور کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ حوض مقامے وہاں پہ قیامت کے دن جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس 50,000 سال کے دن میں جب میرے اور آپ کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ ٹوپی اور پگڑی نہیں ہوگی، اور سورج سوا نیزے پہ آیا ہوگا، عرش کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر کا جو پانی ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، یہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ یہ جس کو ملے گا وہ 50,000 سال تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، اور اس کے جو پیالے ہوں گے وہ ستاروں کی تعداد کی مانند ستاروں سے زیادہ چمکدار ہوں گے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے۔ حوض کوثر پہ یہ کوثر نہر نکلے گی جنت سے، اور وہاں حوض کے اندر وہ جنت سے پانی آ رہا ہوگا، حضور اور حضور کے یار وہاں بیٹھ کے پانی پلا رہے ہوں گے، اور کن کو پلا رہے ہوں گے؟ ہم گناہگاروں کو پلا رہے ہوں گے۔ ہاں ایک بات ہے، مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، بغیرت نہیں ہو سکتا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ۔ یہ پامردی مومن کے یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، یہ میرا اور آپ کا محبت رسول کا اظہار ہے کہ آج میں اور آپ دنیا کفر نے میرے اور آپ کے ایمان کو للکارا ہے، ناموس رسالت پہ حملہ کر کے یہ مجھے اور آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان تو مدہوشی میں پڑا ہوا ہے، تو انڈین فلموں اور انڈین گانوں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ تیرے نبی کی ناموس پہ حملہ آور ہے۔ اب معاملہ صرف بدعملی کا نہیں بلکہ غیرت کا آگے، اور میں نے کہا ہے کہ جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہے لا يدخل الجنت دیوس، کہ جنت میں گناہگار تو جائے گا لیکن دیوس نہیں جائے گا۔ اور دیوس کا معنی علماء سے پوچھے کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ بغیرت کو کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جس کو اپنے نبی پہ غیرت نہیں آتی اس کو اپنے ماں باپ پہ بھی غیرت نہیں آ سکتی، اس کو اپنی ماں بہن پہ بھی غیرت نہیں آ سکتی۔ یہ نبی ہماری غیرت کا معاملہ ہے، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرما دی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ہم نے آپ کو کیا عطا کیا؟ ایک کوثر وہاں حوض کوثر پہ ہے، اور ایک کوثر دنیا میں۔ ایک کوثر کہاں پہ؟ مفتی الیاس صاحب آپ کی توجہ چاہیے، صرف ایک منٹ، آپ کے انتظامات بہت عمدہ ہیں ماشاءاللہ۔ ایک کوثر کہاں پہ؟ وہ قیامت میں وہاں پہ، اور ایک کوثر یہاں دنیا میں۔ ایک بات میں کرنے لگا ہوں علماء کی اجازت سے، اذان